بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین پر پہلی بات میں نے عرض کی تھی کہ یہاں دو قراتیں ہیں، ایک قرات الف کے ساتھ ہے مالک، اور دوسری بغیر الف کے ہے ملک۔ دونوں قراتیں متواتر ہیں اور دونوں کی ترجیحات، وجوہ ترجیح موجود ہیں۔ ملک فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے مناسب ہے، اور مالک ثواب، حصول ثواب کے لحاظ سے انسب ہے۔ قانون یہ ہے کہ قراءتین بمنزلۃ آیتین، جب ایک آیت کی دو قراتیں متواتر ہوں، وہ دو ایتوں کے درجے میں ہوا کرتی ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہاں مالک کا معنی المتصرف فی الاعیان المملوکہ کیف یشاء، بیضاوی کا حوالہ دیا تھا کہ اعیان مملوکہ میں تصرف کرنے والا اپنی مرضی سے، اور ملک کا معنی هو المتصرف بالامر والنہی فی المأمورین، امر و نہی میں متصرف، مامورین میں۔ یہ دونوں اللہ تعالی کی شانیں، امور تکوینیہ میں بھی اللہ ہی کا تصرف ہے، اور امر و نہی امور تشریعیہ میں بھی اللہ تعالی ہی کا تصرف ہے۔ تیسری بات میں نے عرض کی تھی کہ قاضی یا حاکم کیوں نہیں فرمایا، اگرچہ بعض نے مالک کی تفسیر قاضی سے کی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ قاضی قانون کا پابند ہے، مالک وہ کسی قانون کا پابند نہیں۔ تو اس لیے فیصلہ تو کرے گا، قضاء اللہ حق، لیکن قاضی بے معنی معروف ذکر نہیں کیا گیا، مالک ذکر کیا گیا۔ یہ آپ کے حاشیے پر موجود بھی ہے۔ چوتھی بات، الدین، دین کا اصل معنی تو دستور حیات، دستور زندگی، دین حق الہی دستور، یعنی اللہ تعالی کا وضع کردہ دستور حیات، اور دین باطل اللہ تعالی کا وضع کردہ نہ ہو، وضع الہی نہ ہو۔ ہر وہ دستور زندگی
جو وضع الہی نہیں، وضع العباد، بندوں نے منتخب کیا، وضع کیا، چاہے اس کا واضح کوئی بھی ہو لیکن ہو انسانوں میں، تو وہ دین باطل اور دین طاغوت ہے۔ دوسرے اس کے اطلاقات سیاقی ہیں، سیاق و سباق کے لحاظ سے وہ متعدد اطلاقات ہیں۔ قرآن پاک میں دین بے معنی عبادت، دین بے معنی دعا، دین بے معنی جزا و سزا، جیسے جہاں مالک یوم الدین، جہاں معنی کیا گیا ہے الدین الجزا، جزا کے دن کا مالک، مراد قیامت ہے۔ ایک عبارت لکھ لو، بہت اچھی عبارت ہے، صاحب المنال، اگرچہ قریب دور کا مفسر ہے لیکن تفسیر المنار بعض اس کے ذاتی اجتہادات تھیں۔ کچھ لوگ اعتراضات کرتے ہیں ذاتی اجتہادات، تو اس طرح تو ہر مفسر کے تفردات ہیں۔ امام راضی سے لے کے آخر تک اور مفسرین نے بعض مقامات پہ زبردست مناقشہ کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی مقام پر کوئی مناقشہ ہو تو اس کی پوری تفسیری قابل ضبط ہو اور پوری تفسیری رد کر دی جائے۔ یہ آج کل کا ماحول ہے۔ اگر کسی آدمی سے تھوڑا سا اختلاف بن گیا کسی تحقیق میں تو اس کو بالکل اسلام سے خارج قرار دیا جاتا ہے اور اس کی کوئی نیکی نہیں سمجھی جاتی، یعنی اس سے برا آدمی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ آج کے ملا نے یہ نیا ماحول بنایا ہے، حالانکہ تحقیقی مسائل میں، علمی مسائل میں ہر مفسر کے کچھ نہ کچھ تفردات ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کی تحقیق دوسرے سے ملے۔ یہ قابل مدح چیز ہے، حریت فی الفکر ہے، حریت فی الفکر، اور یہ قابل مدح چیز ہے، یہ کوئی مذموم چیز نہیں۔ ہاں، آپ اگر کسی چیز کو، کسی تحقیق کو دلیل کے خلاف سمجھتے ہیں تو اس کو نہ مانیں، یہ تو آپ کا حق ہے، لیکن یہ ایک تحقیق سے تھوڑا سا ذہن پیچھے ہٹا، اس نے یہ بات کیوں کی؟ تو فارمی دور کا ضابطہ ہے کہ پوری تفسیر بھی ریجیکٹ، مفسر کی بھی خیر نہیں، اور سارا موازی کیا، تو یہ ایک غلط طرز تحقیق ہے۔ تو المنار جو تفسیر ہے بہت زبردست تفسیر ہے، اس نے بعض نکات بڑے عجیب بیان کیے ہیں، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کی ہر تحقیق کے ساتھ متفق ہیں، یہ ضروری نہیں۔ انہوں نے جہاں معنی کیا الدین یطلق فی اللغہ علی الحساب، اب یہ لغت سے لایا ہے، اس کی اپنی بات نہیں۔ علی الحساب و علی المکافات و علی الجزاء،
وَهُوَ قَرِيبٌ مِّن مَّعْنَى الْمُكَافَآتِ وَعَلَى الطَّاعَةِ وَعَلَى الْإِخْضَاعِ وَعَلَى السِّيَاسَةِ. الدین یطلق فی اللغت علی الحساب، حساب پر بھی دین کا اطلاق ہوتا ہے لغت میں، مکافات پر عادل برابری، وعلی الجزاء جزا پر بھی، اور یہ جزا قریب ہے مکافات کے معنی کے، وہ قریب من معنی المکافات، وعلی الطاعت اور طاعت پر بھی دین کا اطلاق ہوتا ہے، وعلی الاخضاع خضوع جھکنے پر بھی دین کا اطلاق ہوتا ہے، وعلی السیاسہ اور سیاست پر بھی دین کا اطلاق ہوتا ہے۔ اصل سیاست ہے ہی دینی سیاست۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ دین صرف عبادات کا نام ہے، نماز روزے حج زکوٰۃ کا نام ہے، اور جو سیاست ہے اس میں ہم آزاد ہیں، چاہے کسی طاغوت کی پوجا کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حالانکہ دین کی سیاست ہی اصل سیاست ہے، اور یہ عام طور پہ ہے جی مولوی کا سیاست سے کیا لینا دینا، تو مولوی ہے ہی اصل سیاسی، لیکن سیاست معروفہ نہیں۔ یہ موجودہ سیاست معروف جو ہماری نظروں کے سامنے ہے، یہ خالص طاغوتی سیاست ہے، اور یہ وہی چنگیزی سیاست ہے، چنگیزی جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو اب انہوں نے جب دین کو سیاست سے الگ کر لیا، یہ انشاءاللہ میں حوالہ جات اس پہ مفصل لاؤں گا کہ ہر فرقہ اور مسلک کے لوگوں نے جمہوریت کو کفر کہا ہے، حتیٰ کہ پیر ذوالفقار کا بھی مجھے حوالہ مل گئی ہے۔ حتیٰ لانتہاء الغایہ، اس کا حوالہ بھی موجود ہے، اور بڑی اچھی بحث اس نے وہاں کی۔ یہ جمہوریت اصل کفر ہے، کفر کی اصل ہے۔ خیر یہ بات اتنی ذہن میں رکھ لو، ابھی فاتحہ ہے، اور ان سب جمہوریوں کی بھی ساتھ ساتھ فاتحہ پڑھتے جاؤ، تو دین جو ہے سیاست پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کے آگے اس نے عربی محاورہ لکھا، دن تو ہوں و دین تو ہوں، کا معنی ہوتا ہے ولی تو ہوں سیاست ہوں، دن تو ہوں و دین تو ہوں۔ دن تو ہوں بدین تو ہوں کا معنی ہے بل تو ہوں سیاست ہوں۔ خلاصہ کہ دین کا اطلاق کس پر ہے؟ سیاست پر بھی، کیونکہ سیاست بھی دین کا
اس کے ساتھ وہ بخاری کی حدیث بھی ملا لو کہ کان بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنو اسرائیل کے انبیاء یہ سیاست کرتے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا نبی بعدی ستکون الخلفاء فیکثرون، میرے بعد نبی نہیں ہے، خلفاء ہوں گے اور کثیر ہوں گے، رواه البخاری۔ تو پہلے انبیاء کے جانشین انبیاء ہوتے جو تسوسہم، اور امام الانبیاء پر نبوت ختم ہو گئی تو اب وہ سیاست وہ کیا کریں گے؟ خلفاء۔ یہ جو صوفیوں نے خلافت ظاہری اور ایک خلافت باطنی نکالی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ یہ اہل تشیع سے آئی ہے، خلافت ظاہری اور خلافت باطنی۔ آج کل جھگڑا چل رہا ہے خلیفہ بلا فصل ظاہری ابو بکر اور خلیفہ بلا فصل باطنی علی۔ یہ اصل میں شیعہ کی شرارت ہے۔ خلافت وہی ہے جو قرآن پاک میں وعد اللہ الذین آمنوا کے ساتھ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہاں، یہ ظاہری باطنی نہیں، یہ ایسے ہے جیسے ذلی حقیقی نبوت کی تقسیم ہے، اس پر کوئی اصل نہیں۔ اس پر ذرا دیکھیں صفحہ نمبر 6، یہاں تک کا ربط الحمدللہ یہ دعوی ہے، اور دعوی کا حاصل تمام صفات کارسازیہ مختص ہیں ساتھ اللہ کے، کوئی صفت کارسازی اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی۔ آپ کے پاس لکھا ہے الحمدللہ میں دعویٰ ہے کہ تمام تعریفیں ما فوق الاسباب اللہ تعالی میں بند ہیں، اس لیے کہ کسی کی تعریف یا اس کے احسانات یا احسانات سابقہ کی وجہ سے ہوتی ہے، یا موجودہ حالیہ کی وجہ سے، یا مستقبلہ کی وجہ سے۔ یعنی کسی کی آپ تعریف کرتے ہیں تو یا تو اس کے سابقہ احسانات پر، یا موجودہ پر، یا مستقبلہ پر۔ تو جہاں پر الحمدللہ کا معنی کیا کیا تھا؟ الحمد للخالق، تو یہ دعویٰ محض دلیل بھی ہے کہ احسانات سابقہ عدم سے وجود میں لانا، پھر اس کے ساتھ رب العالمین، خلق کے بعد تربیت، ایجاد کے بعد تربیت، یہ بھی احسانات سابقہ۔ الرحمن الرحیم، ابھی سب نعمتیں چھوٹی بڑی دینے والا اللہ ہے، یہ احسانات موجودہ ہیں حالیہ۔
مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بھی اللہ ہی ہے، یعنی مستقبل میں بھی جو انعامات احسانات ہوں گے وہ اللہ تعالی ہی منعم ہے۔ تو یہ تینوں زمانوں میں انعامات کرنے والا اللہ، تو الحمدللہ تمام صفات کارسازیہ اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہیں۔ دوسرا ربط، پہلی صفت لائی رب العالمین، اس سے ثابت ہوا کہ مربی کامل اللہ تعالی ہے، اور تربیت کاملہ کے دو رکن ہیں، اول شفقت برحمت، دوم لغزشوں پر تنبیہ و تعدیب۔ پھر اس کو چھڑے تو جہاں پر الرحمن الرحیم میں شفقت کا بیان ہے، اور مالک یوم الدین میں محاسبہ اور جزا سزا کی تنبیہ اور تخفیف ہے۔ اب یہاں دو سوال ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ مالک یوم الدین، یہ سوال یہاں لکھا ہوا نہیں، ایک لکھا ہے آپ کے پاس، مالک دن جزا کا، قیامت کو کہا گیا ہے جزا کا دن، حالانکہ دنیا میں بھی جزا سزا کا سلسلہ جاری ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، آدمی گناہ کرتا ہے اس کی نقد سزا بھی ملتی ہے۔ جیسے بعض اکابر سے منقول ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اثر اپنی سواری میں بھی دیکھتے ہیں۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو سواری بھی سرکشی کرتی ہے، اور اسی طرح مصائب، پریشانیاں، ان کا ایک سبب گناہ بھی ہے، یہ گناہ کی جزا ہے، اور یہ دنیا میں ہے۔ اسی طرح زانی کو سزا دنیا میں ملتی ہے، ظالم کا ظلم اس کی جزا بھی دنیا میں ملتی ہے، تو پھر قیامت کو کیوں خاص کیا جزا کے ساتھ؟ کہ جزا کا دن قیامت والا ہے، تو حاصل سوال یہ نکلا کہ جزا تو دنیا میں بھی مل رہی ہے، نیکی کی بھی بعض جزائیں دنیا میں ملتی ہیں، اور بدی کی بھی بعض جزائیں دنیا میں ملتی ہیں، تو پھر قیامت کو یوم جزا کیوں کہا گیا؟ یہ اصل سوال ہے۔ وہ جو ایک سوال آپ کے ذہن میں سوال و جواب ہے، وہ نہیں کہ اللہ تو اب بھی مالک ہے، تو مالک کی اضافت یوم دین کی طرف کیوں کی گئی، وہ الگ سوال ہے۔ میں نے کچھ اور سوال کیے، اس لیے جہاں بیٹھ کرنا پچھلا سارا مواد ڈیلیٹ کر دو، بل تو آج کل حافظہ ویسے بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، کرنے کی ضرورت نہیں۔ چلو اگر ہے بھی صحیح تو پہلے ذہن باش ہو، تو بھئی جزائیں دنیا میں بھی ملتی ہیں، تو قیامت کو یوم جزا کیوں کہا گیا؟ الجواب، اس کا جواب یہ ہے یہ دراصل ملحدین کا سوال ہے۔ ملحدین کا سوال ہے کہ تم کہتے ہو قیامت یوم جزا ہے، تو جزا سزا تو دنیا میں جاری ہے۔
جواب یہ ہے ایک آدمی قتل کرتا ہے یا چوری کرتا ہے، پکڑا جاتا ہے، ایک سزا اس کو پکڑنے کے وقت دی جاتی ہے۔ چور یا قاتل کو جب پکڑیں گے بڑے پیار سے پکڑیں گے نا، اس کو مسواک اور خوشبو دیں گے، میرے بھائی۔ اور ایک سزا ہوتی ہے عدالت کے فیصلے کے بعد۔ یہ جو پہلی سزا ہے اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ سزائے نقد فی الجملہ سزائے تھوڑی بہت، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر ایک کو ملے، کچھ بچ بھی جائیں، آرام سے تھانے پہنچ جائیں۔ اسی طرح دنیا میں جو جزا سزا کا سلسلہ ہے یہ فی الجملہ ہے، اور انفرادی ہے۔ بعض افراد کو کچھ نہ کچھ سزا مل جاتی ہے، اور بعض پوری زندگی ظلم پہ گزارتے ہیں، ظلم پر مرتے ہیں اور انہیں کوئی سزا نہیں ملتی۔ تو حاصل کیا نکلا، جن بات کو ملتی ہے وہ بھی فی الجملہ تھوڑی بہت سزا ہے، پوری نہیں، اور بعض تو بچ بھی جاتی ہیں۔ البتہ قوموں کے اجتماعی گناہ، قوموں کے اجتماعی گناہ کی سزا قوموں کو ضرور ملتی ہے۔ افرادی طور پہ بعض بچتے ہیں، بعض ملتی ہے، بعض کو کچھ ملتی ہے، کچھ کو زیادہ، لیکن جو قوم بحیثیت قوم گناہ کرتی ہے تو ان کو اجتماعی سزا ملتی ہے، اور یہ تقریبی قانون فطرت ہے۔ تقریبی قانون فطرت ہے۔ پوری قوموں کے حالات کو دیکھ لو، قرآن پاک سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب قوم بگڑ جائے تو اس قوم کو اللہ سزا ضرور دیتی ہے، سرکشی کی، ظلم کی، غفلت کی۔ ابھی ماضی قریب دیکھیں کہ یورپ، امریکہ، انہوں نے
77 سال تک ظلم کیا اور کئی ملکوں کو برباد کیا. اب 77 سال کے عرصہ میں لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یورپ، نیٹو یہ محفوظ ملک ہے. آج اللہ نے ان کو سزا دینا شروع کی اور آج پتہ الٹ گیا. آج جس تاریخ میں بول رہا ہوں، یورپ، نیٹو، ان سب کی ٹانگیں کانپ رہی ہے اور ان پر انہی جنگوں کے بادل سایہ کر رہے ہیں. وہی جہاز جو انہوں نے مسلمانوں پر اڑائے تھے آج ان پہ اڑ رہے ہیں، اور وہی ٹینک، وہی بختر بند گاڑیاں. اور مزے کی بات ہے کہ فوجی بھی وہی آ رہے ہیں جو افغانستان میں اور شام، عراق میں جنہوں نے بربریت کی، وہی اب مار کھا رہی ہے. اور مسلمان قوم کو سزا ملی کہ انہوں نے 200-250 سال سے مار کھانا شروع کی. 250 سال سے پہلے مسلمانوں کا وہ عروج تھا جیسے آج مغربی اقوام کہے. علم و فن مسلمانوں کے پاس، حکومت مسلمانوں کے پاس، رعب دبدبا مسلمانوں کے پاس، اور پورا یورپ، صلیب، یہودی مسلمانوں کے اس رعب سے کانپتے تھے. لیکن جو ہی مسلمان عیاشی کی طرف گئے اور اجتماعی غفلت شروع کی تو اللہ نے عیسائیوں کو مسلط کر دیا، یورپیوں کو مسلط کیا اور 250 سال تک مسلمانوں کو مارا. یہ ہوتا ہے مکافات عمل. جب قوم بحیثیت قوم بگڑ جائے تو اس کی سزا نقد ہوتی ہے. اکثر قانون یہی ہے، ہر فرد کو سزا ملنا ضروری نہیں، کئی بچا بھی جاتی ہے. اور ہمارے عرف میں بھی ہے کہ کئی لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو حرام راس آ جاتا ہے، گناہ راس آ جاتا ہے، حرام کھاتے کھاتے اسی کھاتے میں مرتی. تو اب لگتا جو ہے کہ امت مسلمہ کی سزا پوری ہو چکی ہے، بہت ان کو سزا مل چکی ہے. ہر جگہ ذلت، رسوائی، مار. اب شاید پھر ایک وہی دور شروع ہو جو جہادی دور ہے. اب یہ چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں اور امت کے کچھ علماء اب وہ بیداری سے اٹھ کھڑے ہیں. اکثر تو اسی طرح سوئے، انہوں نے دین کو تجارت بنایا ہے اور یہ ایک بہترین کاروبار ہے اور رسمی دین کو پیش کیا جا رہا ہے. داعی جو اصل دین کی اشاعت کا ذریعہ ہے، آج داعی کی سوچ بھی محدود ہو گئی. وہ بھی نظر رکھتے ہیں اپنی فیس پر اور اپنے مقتدیوں کو خوش کرنے پر. اس لیے جس مسئلہ کی ضرورت ہے وہ اس کو نہیں بیان کرے گا، لوگ ناراض ہو جائیں گے اور آئندہ تقریر کے لیے نہیں بلائیں گے. اور بالکل وہی حالت. تو خیر مار ابھی کافی ہو چکی ہے، شاید کچھ ابھی تتمہ باقی ہو. تو جتنی مار پڑتی ہے مسلمانوں کو، تو ایک تو سزا پوری ہوتی ہے اور دوسرا ان میں کچھ ایمان والے جاگ بھی جاتی ہے. اور جب تھوڑے سے ایمان والے بھی جاگ جائیں
تو کم من فئۃ قلیلہ، یہاں قلت اور کثرت کی بات نہیں ہوتی. خیر بہرحال بات لمبی ہو گئی. سوال اصل کیا ہے کہ جزا دنیا میں بھی ہوتی ہے. جواب یہ ہے کہ دنیا میں جو سزا اور جزا کا سلسلہ ہے یہ فی الجملہ ہے، اور وہ بھی بعض کے لیے ہے. اور جو قیامت کو روز جزا کہا جاتا ہے وہ کامل جزا سزا کا بیان ہے عدالتی فیصلے کے بعد. اس لیے یہ یوم جزا قیامت کا نام رکھا گیا ہے اس کمال جزا کی وجہ سے. دوسرا سوال آسان ہے کہ دنیا میں بھی مالک اللہ ہے تو پھر مالک یوم الدین کیوں کہا، روز جزا کا مالک؟ تو جواب یہ ہے کہ دنیا میں کچھ صورتن ملکیت موجود ہے، مجازن اور صورتن. کوئی بادشاہ ہے ظاہراً، مجازن کوئی آقا ہے، کوئی غلام ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی نوکر ہے، کوئی خادم ہے، کوئی مخدوم ہے. یہ ایک سلسلہ مجازن اور صورتن مل کے موجود ہے. لیکن قیامت کا دن وہ ہوگا کہ وہ دن صورتن صوری ملک بھی کسی غیر کی نہیں ہوگی، مجازی ملک بھی کسی غیر کی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالی کے تصرف تام کا ظہور ہوگا، ملک کا ظہور ہوگا. دنیا میں بھی تصرف تام اللہ کا ہے، لیکن مجازی ملکیتوں کی وجہ سے اس تصرف تام کا ظہور تام نہیں. تو مالک یوم الدین اس لیے کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے تصرف تام کا ظہور تام ہوگا، اور مجاز اور صورتن ملکیتیں جو آج دنیا میں نظر آ رہی ہے ان کا نام و نشان تک نہیں ہوگا. تو اس لیے کہ مالک یوم الدین. اس کے بعد آپ ذرا دیکھیں یہ ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے کہ قیامت کی جزا سزا اس میں تصرف صرف اللہ تعالی کا ہوگا. عیسائی ان کا عقیدہ ہے کفارہ، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ صلیب پر چڑھ کر اپنی امت کے گناہوں کا کفارہ بن گئے. اب جو قیامت کے دن جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو وہ عیسائی بننا ہوگا، یسوع مسیح کو ابن اللہ ماننا ہوگا، یا اللہ ماننا ہوگا، یا ثالث و ثلاثہ. اور قیامت کے دن اختیار یسوع مسیح کا ہوگا. وہ اپنے عیسائیوں کو جنت میں بھیج دیں گے، باقی سب کو جہنم میں. تو عقیدہ کفارہ کی وضاحت بھی آگے آنے والی ہے، اس کا بالکل خلاصے والی بات یہی ہے. تو خلاصہ اس کا کہ قیامت کے دن اختیار یسوع مسیح کا ہوگا، حضرت عیسیٰ بی بی مریم. یہودیوں میں تھوڑی وسعت ہے، وہ کہتے ہیں قیامت کے دن جو اختیارات ہیں یہ ہمارے احبار و رہبان کو ملیں گے. احبار و رہبان تو یہود تاریخ میں یہ موجود ہے کہ جو ان کے علماء اور پیر حضرات تھے ان کو یہ بھی اختیار تھا گناہ معاف کرنے کی پاور. تمہارے حضرات تو صرف تعویذ کے پیسے لیتے ہیں نا،
500 रुपए वाला, 1000 वाला, 1500 वाला फोटो स्टेट पड़ा है। तो जो यहूदी थे वो गुनाह बख्शवाने के भी पैसे लेते थे। हाँ, लोग आते, हाँ भाई तूने गुनाह किया जी, कितने कितने वाला गुनाह किया जी? 1500 वाला, चलो 1500 मुझे दे दो। हाँ? अभी बरेलवियों में भी ये रस्म बाकी है, बरेलवियों के पीर तो दुनिया में भी मगफिरत जुनूब के ठेकेदार मुल्ला और पीर हैं। तो क़यामत के दिन तो वो सारे मुख्तार होंगे, अपने अपने मुरीदों को साथ ले जाएंगे। और ये नजरिया आले तशय्यो का भी है। आले तशय्यो कहते हैं कि अबू बकर उमर ने अली से दुनिया की खिलाफत तो छीन ली, लेकिन क़यामत के दिन अदालत की कुर्सी पे अली होगा और वहां पर हजरत अली के हाथ में अदालत होगी। जिसको चाहेंगे जन्नत में भेजेंगे, जिसको चाहेंगे जहन्नम में भेजेंगे। जो नारे हैदरी लगाता है या अली, वो तो जो मर्जी गुनाह करता रहे वो जन्नत में। हजरत अली, ये अली वाला है, तू जा जन्नत में। और ये अबू बकर उमर को मानने वाला है, ये सुन्नी है। तो अब सुन्नी को सिर्फ जहन्नम में नहीं डाला जाएगा, बल्कि पहले सुन्नी को खड़ा किया जाएगा और शिये के सारे करतूत सुन्नी के जिम्मा लगा दिए जाएंगे। गुनाह शिया करेगा और खाते सुन्नी के पड़ जाएंगे। ले भाई तू ले सारे गुनाह, और जो सुन्नी की नेकियां होंगी वो सारी गठरी शिया के कंधे पे लाद दी जाएगी और तू जा जहन्नम, तू जा। ये शिया मजहब है, मजाक नहीं। ये शिया का मजहब है कि शियों के गुनाहों की सजा सुन्नी भुगतेंगे। और ये यहां ब्रेक नहीं लगी, इसके आगे आए बरेलर, उन्होंने काम उससे आगे। अभी नेट पर आप देखें, वहां मौजूद है पीर सियाल लजपाल। उन्होंने लजपाल होने का मंतिक बयान की। लजपाल क्यों है? कहते हैं कि लंबा उसका क्लिप है शैतान का, हमीदुद्दीन सियालवी का। तो कहते हैं जी ढोल बज रहे थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर कमरुद्दीन सियालवी को कहा कि ओ पीर सियाल, सारे मुरीदन जन्नत ले गई है, जो कोई पीछे भी रह गई है? कहा जी नहीं, सारे ले गया हूं जन्नत। तो कहते इसलिए कहते हैं पीर सियाल लजपाल, पीर सियाल लजपाल। तो बरेलवियों का बिल्कुल यही अकीदा है। कईयों को हम खुद मिले, ये किताबों से मसले हल नहीं होते, अफराद को मिलकर पता चलता है कौमों के अकीदे का। वो कहते हैं बस पीर तकड़ा होना चाहिए, मुरीद जितना बेईमान हो कोई मसला नहीं। मुरीद निस्बत कामिल हो, नमाज रोजा हज ज़कात। कईयों से हमने पूछा भाई नमाजें क्यों नहीं पढ़ते? उसने कहा जी नमाजें पढ़नी होती तो पीर क्यों पकड़ते? पीर पकड़े इसलिए कि नमाजें गई, रोजे हज ज़कातें गई। अब पीर की निस्बत, और कहते हैं ये वो राज है जो वहां भी नहीं समझ सकते। तो ये पीरों, और अब तुम भी माशाअल्लाह, सिर्फ वहां तक ब्रेक नहीं लगी, अब ये पीरी मुरीदी आ गई देवबंदियों में। अब इस वक्त अगर मर्दम शुमारी की जाए पीरों की, तो बरेलवियों के इतने पीर नहीं, आप खुद कफील बन गए। बरेलवियों की तादाद में भी इतने पीर नहीं है जितने देवबंदियों के हैं। और पलीती, निजासत, शैतनत में भी बरेलवी पीर इतने आगे नहीं जितने देवबंदी है। तो गुमराह करने, इजलाल में भी आगे और कसरत में भी आगे। अब इन्होंने भी किताब सुन्नत छोड़कर मुराकबों पे रखी है। इस्लाह हो रही है, आंखें बंद करो लाहौर पहुंच जाओ। और
آنکھیں بند کرو تو جدہ ایئرپورٹ پہنچ جاؤ اور ذکر جاری کی مجلسیں لگاؤ اور ذکر جاری، بھائی ذکر جاری تو جہاں سے کیا تو یہاں کیا اثر ہے؟ ادھر رام رام اور ادھر ہو۔ یہ ایک نیا طریق وہی نکلا دیوبندیوں کا۔ آپ کے جو اس ایریا کے فتح جان، چھچ، اٹک، اوپر، یہ سارے مریض بن گئے، اور ان میں بہت سارے اپنے آپ کو اشاعتی کہلواتے تھے کہ ہم اشاعتی، اور شیطان نے ان کو بھی ساتھ لے دیا کہ تم بھی آؤ۔ اب وہ طالب علموں کی تربیت کرتے ہیں، قرآن پڑھنے سے دورہ نہ پڑھنا، اس دورہ پڑھنے سے ذہن خراب ہو جاتا ہے، اس لیے بجائے اس کے تم چلا لگا لو۔ یہ اشاعتی ترغیبات ہے۔ تو دورہ اگر پڑھنا بھی ہے تو کسی خطیب سے پڑھنا ہے، کسی عالم سے نہیں پڑھنا۔ انہیں پتہ ہے کہ خطیب نے تو سورہ ہی سنانی ہے، ٹھک ٹھوک، اور خطیب کے پاس 20 دورے بھی پڑھے تو ایمان نصیب نہیں ہوگا، وہ جیسے گیا تھا اسی طرح آئے گا، تو اس لیے وہ ٹھک ٹھک ہی سنتا رہے گا۔ اور یہ ایسے نہیں کہہ رہا، آپ خود اس چیز کو دیکھ لیں، خطیبوں کے شاگرد 20 سال تک دورہ پڑھتے رہے، اسی طرح بے دین رہتی ہیں، انہیں مسئلہ سمجھ نہیں آتا، ان کو اپنے مخصوص، ہر ایک کے مخصوص مسائل ہیں، وہ سمجھ آتی ہیں۔ کئی بزرگ ہیں ان کے مخصوص مسائل ہیں، شوال کے روزے، 6 روزے، وہ اس پورا قرآن اس پہ فٹ کرتی ہیں۔ کچھ اور بزرگ ہیں، بہرحال چھوڑو، وقت نہیں۔ دیکھو مالک یوم الدین یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، جہاں معمولی آپ سمجھ رہے ہیں عقیدہ اسلامیہ، اس لیے جہاں لکھا ہے ذرا دیکھتے ہیں، روز جزا کی جزا و سزا اور جنت و جہنم کا مالک ہونا، یہ صفات مختصہ باری تعالی میں سے ہے۔ کوئی نوری، ناری، خاکی، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفاء بھی اس کی اس صفت میں شریک نہیں ہے، نہ ذاتاً، ذاتی طور پہ، نہ عطاءً، نہ عطائی طور پہ، نہ استقلالاً مستقل اختیارات ملے، نہ اشتراکاً، نہ اللہ تعالی کے ساتھ مل کر مشترک طور پر کسی طرح بھی ان کو اختیارات نہیں ہے۔ اس میں پہلا مستدل ہے مالک یوم الدین۔ اس کی تفسیر کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک یوم الدین کا معنی کیا ہے؟ لا یملک احد معہ فی ذالک الیوم حکمن کا ملکہم فی الدنیا، کہ لا یملکو، کوئی نہیں مالک ہوگا، لا یملکو پہ غور رہے، نفی فعل پہ داخل ہے، احدن کا لفظ عام ہے، احدن، اور پھر یہ تاتن نفی ہے، اور پھر نکرہ ہے، نکرہ سیاق کے نفی میں ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس میں کیا عموم ہے؟ فی ذالک الیوم، اس دن کسی ایک حکم کا بھی کا ملکہم فی الدنیا، جیسے دنیا میں صورتاً جزوی احکام بظاہر ان کی طرف منسوب ہوتے تھے، قیامت کے دن صوری جزوی احکام بھی کسی کی طرف منسوب نہیں ہوں گے۔ یہ ابن جریر ہے، دوسرا ماخذ ہے، اے فی ذالک الیوم لا یکون مالک ولا قاضٍ، اس دن مالک بھی کوئی نہیں ہوگا،
قاضی فیصلہ کرنے والا، اور ولا مجاز ولا مجاز، مجاز نہیں ہوگا حقیقت کے مقابلے، مجاز کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ چلو تو یہ کر لے، تو یہ کر لے، اور اس کو کہ خلیفہ مجاز، اس کو پڑھتے ہیں مجاز۔ یہ مجاز ویسے ٹھیک ہے، اصل لفظ ہے مجاز، اجازت سے۔ یہ حضرت کا خلیفہ مجاز ہے، اس کو اجازت مل گئی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی۔ ہاں، اللہ تعالی کے سوا سبحانہ لا الہ الا ہو۔ قرطبی۔ ماخذ نمبر 2، خاص کیا یوم دین کو، لأنہ ینفرد یومئذ بالحکم فی خلقہ، اس لیے کہ اللہ منفرد ہوگا، اکیلا ہوگا اس دن حکم کے ساتھ اپنی مخلوق میں۔ صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا، نہ علی کا، نہ ولی کا، ہاں، نہ لج پالڑے کا، نہ سیالڑے کا، کسی کا حکم نہیں ہوگا۔ یہ لج پال سیالڑے یہ خود کانپ رہے ہوں گے، ہاں، انہوں نے قیامت کو سمجھا ہے کہ کوئی عرس کا دن ہے۔ فی خلق ہی زاد المسیر ہے، والتخصیص بیوم الدین لأن الامر فیہ للہ وحدہ، للہ وحدہ، یہ امر ہوگا اختیار اس دن للہ وحدہ، صرف اللہ کا، کسی کا اختیار نہیں ہوگا۔ مدارک ماخذ نمبر 4، لأن الاملاک یومئذ زائلۃ فلا ملک والامر الا لہ، اس دن سارے املاک زائل ہو جائیں گے، ساری ملکیتیں ختم ہو جائیں گی، ظاہری تصرف بھی ختم ہو جائیں گے۔ زائلۃ فلا ملک، کسی کا اختیار نہیں ہوگا، نہ امر الا لہو، مگر صرف اس اللہ کا، خاص دن اور معالم ہے۔ اب دیکھیں، مفسرین حضرات نے کلمہ احد، مالک اور قاض اور مجاز کو نکرہ نفی کے بعد لا کر آیت میں عموم کی تصریح فرما دی۔ اس طرح کلمہ غیر کو مطلق ذکر فرمایا اور اس سے کسی ہستی کو مستثنا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالی کے حق میں ینفرد وحدہ کا کلمہ لکھ کر اس عقیدہ پر مہر لگا دی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین بھی جنت اور جہنم کے فیصلوں من جانب اللہ مختار ہوتے تو ان کا فرض منصبی تھا کہ ان حضرات کے استثناء کی تصریح فرماتے اور غیرہ کو بھی مقید کرتے، اور ینفرد اور وحدہ کا مطلق حکم نہ لگاتے تاکہ خلق خدا اشتباہ میں نہ پڑے۔ مطلب کیا ہے؟ جہاں عموم ہے، نبی ولی سب کو شامل ہے۔ اگر کہیں مفسرین کے حاشیے خیال میں یہ بات ہوتی کہ قیامت کے دن خلفائے راشدین یا علی یا ولی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہوں گے، ملک ان کا ہوگا، تو مفسرین پر یہ فرض تھا کہ استثناء ذکر کرتے، اتنے عمومی کلمات سے نفی نہ کرتے۔ لیکن یہاں مفسرین بھی مجبور تھے کہ دوسرے مقام پہ قرآن پاک نے اس اشتباہ کو خود دور کر دیا، فرمایا یوم لا تملک نفس لا تملک نفس لنفس شیئا، کسی کو سر نکالنے کی ہے گنجائش؟ لا تملک نفس،
لنفسن، نفسن میں بھی عموم، نفسن میں بھی عموم، اور شیئن، شیئن لفظ شے مادتن عام، اور پھر سیاق کے نفی اوپر تنوین۔ اب بھی کوئی نکالو تو پتہ چل، لیکن آگے جہاں ختم نہیں ہوا، آگے والامر یومئذ للہ، والامر یومئذ للہ۔ اب سمجھ آتا ہے نا یہ اہتمام، یہ اہتمام اب سمجھ آئے گا جب مذاہب باطلہ سامنے ہوں کہ لوگ قیامت کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں، تو اب سمجھ آتا ہے کہ قرآن کیوں زور لگا رہا ہے بھائی کسی کو کسی کے بارے میں ایک رتی برابر بھی اختیار نہیں ملے گا۔ جہاں اکتفا نہیں کیا، پھر والامر یومئذ للہ، اور سارے کا سارا اختیار اس دن للہ، صرف اللہ کے لیے ہوگا، اور تاکید کی۔ تو اب ذرا دیکھ لیں، یہ اسلامی عقیدہ ہے کہ قیامت کے میدان میں کسی نبی، ولی، پیر، فقیر، لجپال، سیال یا کسی ظالم، مضل، دلال، کسی کا بھی اختیار نہیں ہوگا، نہ کسی فرشتے کا نہ کسی نبی کا، وہاں اختیار ہوگا صرف اللہ رب العالمین کا۔ وہاں کسی کا نہ ظاہری، نہ صوری، نہ عطائی، نہ استقلالی، نہ اشتراکی، کسی قسم کا ایک بال پہ بھی اختیار نہیں ہوگا۔ جہاں آپ کو نہیں سمجھ آئے گا، جب مقابل جاؤ گے پھر سمجھ آئے گا۔ ہاں، کہتے ہیں جنت علی کی جاگیر ہے، جنت کی کنیا فلاں کے پاس ہے، جنت سب کی سب فلانے کی جاگیر ہے۔ یہ تو پتہ یہاں چلے گا والامر یومئذ للہ، اور سارے کا سارا اختیار اس دن للہ ہے۔ اب اس پر فام سلف علامہ ابو سعود فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس من النفوس، یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، عام نفوس میں سے کوئی نفس، نبی، ولی، پیر، فقیر زندہ، اس وقت ہوں گے سارے زندہ، لنفس من النفوس، کسی کے لیے بھی، نہ کسی مرید کے لیے، نہ کسی صاحب زادے کے لیے، پیراں دا پترا، ہاں رگڑا چلے گا تو پتہ چل جائے گا پیراں دا پتر، پیراں دا پتر۔ یہ کون ہے کہ مادر زاد پیر ہے، واہ واہ، جماندرو دا پیر ہے، فیکٹری لگی ہوئی ہے جماندرو دا پیر، یہ پیداشی پیر ہے۔ کیا بولتے ہو پشتو میں؟ ہاں، ہاں، یہ جماندرو پیر ہے، مادر زاد ولی ہے، مادر زاد ولی۔ مادر ذات تو سارے ولی ہوتے ہیں، بے ایمان تو بعد میں بنتے ہیں، اب واہ جو حبیدانی۔ مادر ذات تو سب کے سب کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام۔ اچھا خیر، لا تملک من النفوس شیئا من الاشیاء، ذرا بھی اختیار نہیں ہوگا کسی چیز کا روح المعانی۔ اور ابو سعود دونوں بزرگ ہیں، اور یہ پٹھانوں کی تفسیر السراج المنیر، مجھے نہیں سمجھ آئی، پتہ نہیں یہ پٹھان حضرات کس کو بڑا پسند کرتے ہیں، السراج المنیر خطیب، اس کی مجھے حکمت نہیں سمجھ آئی۔ چلو آپ کی تفسیر بھی آ گئی، یوم لا تملک بوجہ من الوجوہ،